بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امریکی انتخابات میں ایک دفعہ پھر اسامہ بن لادن کے ہونے یا نہ ہونے سے متعلق بحث شروع ہو گئی ہے۔ ایک انٹرنیشنل ویب سائٹ جس کا نام ہے کانسپریسی تھیوری، انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کی موجودگی کے حوالے سے جو حملہ کیا گیا تھا وہاں پہ اسامہ بن لادن تھا ہی نہیں، اور اس حملے کے بعد امریکہ کے جو 6 اہم ترین جرنیل تھے انہیں پرسرار طریقے سے مار دیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑی خبر تھی جو کانسپریسی تھیوری کی طرف سے جاری کی گئی، اور اس پہ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بجائے اس کے کہ وہ اس کی تردید کرتے، انہوں نے اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا۔ اور جب ٹاؤن مباحثے کے دوران جب وہ اپنے ووٹر سے یا امریکی عوام سے جہاں پہ مخاطب تھے، تو وہاں پہ موجود ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ اس کانسپریسی تھیوری کے جو ٹویٹ تھا آپ نے اس کو ری ٹویٹ کیا ہے بجائے اس کے کہ آپ تردید کرتے، تو انہوں نے کہا کہ ری ٹویٹ کرنا ہر شہری کا حق ہے۔ پہلے تو یہ سنیں کہ جناب ٹرمپ نے کیا فرمایا، یہ سنیے۔ I know nothing about QAnon. I just told you. I know very little. You told me, but what you tell me doesn't necessarily make it fact. I hate to say that. I know nothing about it. I do know they are very much against pedophilia. They fight it very hard. He may be Why not right. just say it's Can I be crazy and honest? not true? He may be right. I just don't know about QAnon. You do know. I don't know. No, I don't know. Just this week, you retweeted to your 87 million followers a conspiracy theory that Joe Biden orchestrated to have SEAL Team 6, the Navy SEAL Team 6, killed to cover up the fake death of bin Laden. Now, why would you send a lie like that to your followers? You retweeted That was it. a retweet. That was an opinion of somebody, and that was a retweet. I'll put it out there. People can decide for themselves. I You're don't the take a president. position. You're not like someone's crazy uncle who can just retweet whatever. That was a retweet, and I do a lot of retweets. And frankly, because the media is so fake and so corrupt. ناظرین، اسٹوڈیو میں میرے ساتھ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں جناب رانا مشتاق صاحب بھی، اور آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ اسامہ بن لادن کے حوالے سے پہلا دعویٰ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک امریکی رپورٹر نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اسامہ بن لادن زندہ ہیں اور وہ انہیں ایک جزیرے پہ رکھا گیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اسامہ بن لادن کو جب ان کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے، تو امریکیوں نے پراسرار طور پہ ان کی میت کسی کو نہیں دکھائی، جس کے بعد کئی سوالات پیدا ہوئے۔ جناب رانا مشتاق صاحب، یہ بتائیے گا کہ ٹرمپ کا موقف کیا ہے اور کانسپریسی تھیوری کا موقف کیا ہے؟ شکریہ مانگ صاحب۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسامہ بن لادن آج سے نہیں بلکہ پچھلے 40 سال سے ہماری انٹرنیشنل پالیٹکس میں ایک اہم کردار کے طور پر سامنے آیا ہے، اور آج سے 40 سال سے لے کے آج تک، چاہے وہ جہاد افغانستان ہو، چاہے الجزائر میں ہو، چاہے لیبیا میں ہو، چاہے سعودی عرب کی پالیٹکس ہو اور امریکہ کی پالیٹکس ہو، یہ پچھلے 20 سال سے 2 دہائیوں سے یہ جو پالیٹکس، انٹرنیشنل پالیٹکس، یہ بڑے بڑے جو پاورفل، وہ پالیٹکس میں ضرور کہیں نہ کہیں اسامہ بن لادن کا کردار ہمیشہ رہا ہے۔ جیسے آج کل امریکہ میں پریزیڈنشل الیکشن ہے اور اگلے مہینے وہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو اس کے بعد کانسپریسی تھیوری کی ایک ٹویٹ کے بعد امریکہ کی جو پالیٹکس ہے اس میں اسامہ بن لادن نے پھر دوبارہ ایک مرکزی کردار ادا کر لیا۔ آپ کو یاد ہوگا جو پچھلے ڈیموکریٹک پارٹی جیتی تھی، ان کی جو اسامہ بن جو اوباما تھا، ان کی جو سیکنڈ ٹرم تھی اس پہ بھی اہم کردار ادا کیا تھا اسامہ بن لادن کی موت نے۔ لیکن آپ دوبارہ ایک کانسپریسی سامنے آئی ہے کہ اسامہ ابھی زندہ ہے اور وہ ابھی تک مرا نہیں، اور اوباما نے اور اس وقت کے جو نئے پریزیڈنٹ تھے جو بائیڈن، جو آج کل ٹرمپ کے مخالف ہیں، صدر کا الیکشن لڑ رہے ہیں، کہ انہوں نے قوم سے جھوٹ بولا تھا، اور یہ جھوٹ کے ساتھ ساتھ اپنے 6 اعلیٰ فوجی افسران کی ہلاکت کو بھی انہوں نے کوز کیا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس چیز کو، کانسپریسی تھیوری کو ڈینائی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو پاورفل آدمی ہے وہ مسٹر ٹرمپس ہیں۔ جب ٹرمپ سے یہ کہا گیا کہ آپ اس کو ڈیناؤنس کریں، تو انہوں نے بڑے ہی کلیئر طور پہ کہا کہ میں اس کو ڈیناؤنس نہیں کر سکتا، نہ میں اس کو کنفرم کر رہا ہوں، اٹ از جسٹ انفارمیشن ایز بین شیئرڈ بائی دا ادر پیپل۔ تو ٹرمپس کی ڈینائی نہ کرنے اس کے بعد پوری دنیا میں ایک دوبارہ چہمگوئیاں شروع ہو گئی ہیں کہ کیا واقعہ ایک اسامہ بن لادن ابھی زندہ ہے؟ لیکن ہمیں پاکستان کی کنٹیکسٹ میں دیکھنا ہوگا کہ اسامہ کا پاکستان میں کیا کردار ہے۔ آپ کو مان صاحب یاد ہوگا، کیونکہ آپ ہی اس اسامہ بن لادن رپورٹ کو انکشاف کرنے والے میں آپ ہیں، جنہوں نے وہ رپورٹ جو ہے نا دنیا کو بتا دی تھی کہ پاکستان نے اس کے بارے میں کیا جو ہے نا وہ تھیوری کی ہے۔ لیکن ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس کا کردار کیا ہے،
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسامہ کا کردار آج بھی پاکستان کی پالیٹکس میں بہت امپارٹنٹ ہے. اگر اسامہ زندہ ہے. پچھلے دنوں اسامہ بن لادن اس صورت میں ہمارے سیاسی اس میں سیاسی دائرے میں سامنے آئے تھے کہ شیخ رشید نے کہا تھا کہ جی نواز شریف نے اسامہ بن لادن سے پیسے لیے تھے بے نظیر کو ہٹانے کے لیے. پاکستانی سیاست میں بھی اسامہ بن لادن کا بڑا اہم کردار رہا ہے. لیکن چونکہ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں ٹرمپ کے حوالے سے, تو رانا صاحب ٹرمپ نے پچھلے دنوں اپنے فوج پہ بھی وہ گرجے برسے تھے, لیکن پھر 2 دن کے بعد پیچھے بھی ہٹ گئے تھے. تو کیا کہا تھا اس وقت اسامہ بن لادن نے؟ میں نے یہ کہا کہ ٹرمپ نے اس وقت اپنی فوج پہ بہت بڑا ایک اٹیک کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ دنیا میں جتنی جنگیں آج کل لڑی جا رہی ہیں, اور بالخصوص امریکن فوج جو لڑی جا رہی ہے, اس میں ہمارے اعلیٰ فوجی جو جرنیل ہیں ان کے انٹرسٹ ہیں. اور انہوں نے یہ الزام لگایا تھا پینٹاگون پہ کہ وہاں پینٹاگون کی جو جرنیل ہیں, جو اعلیٰ ان کے جو آرمی چیف ہیں اور جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہیں, ان کے ان کمپنیوں کے ساتھ بہت ہی کنوائنسس ریلیشن ہے کہ ان کمپنیوں کے ذریعے وہ کمیشن کھاتے ہیں, کیونکہ جنگوں میں جتنی وہ کمپنیاں اپنا بزنس کرتے ہیں ان کے شیئر جرنیلوں سے لیتے ہیں. ٹرمپ کے اس ٹویٹ کے بعد پینٹاگون میں شدید ریزنٹمنٹ ہوئی تھی, اور ان نے امریکن فوج نے اس پہ بڑا سخت ریئیکشن دیا تھا, جس کے 2 دن بعد ٹرمپ نے اس کو واپس لیا اور انہوں نے کہا نہیں ایسے بلا 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 جو میں نے یہ کیا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ امریکن پالیٹکس میں اگر ایک اہم کردار ہے تو وہ پوری دنیا کی پالیٹکس میں اہم کردار ہوگا. صرف امریکہ کی پالیٹکس سے ہٹ کے ہماری پاکستان ہے, اس میں بھی اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے کہ کیا واقعہ اسامہ زندہ ہے, کیا واقعہ جو ایبٹ آباد کمیشن بنا تھا وہ اس نے جو رپورٹ دی تھی وہ فیک تھی. ہمیں یہ تمام چیزوں کو دیکھنا ہوگا اپنے ملک کی پالیٹکس میں اور ہماری سوشل جیو اکانومی سچویشن کے حوالے میں, کہ ابھی تک اسامہ زندہ ہے تو وہ کہاں ہے. اب یہ تھیوری جو آگے آ رہی ہے کہ اگر اسامہ زندہ ہے تو وہ ہے کہاں, کیا وہ افغانستان کے پہاڑوں میں ہے, پاکستان کے پہاڑوں میں ہے, دنیا کے کسی جزیرے میں ہے, یا امریکن ابھی تک بھی اس کو جو ہے نا اس کا کھوج لگا رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اٹ از جسٹ تھیوری. اسامہ زندہ میرے خیال میں نہیں ہے, کیونکہ اگر زندہ ہوتا تو وہ کسی نہ کسی جگہ سے اس کی جو ہے. لیکن رانا صاحب یہ بھی ایک حقیقت ہے, اسامہ بن لادن زندہ ہیں یا نہیں, لیکن جو ایبٹ آباد میں جو آپریشن کیا تھا راتوں رات امریکیوں نے, اور جو ہمیں اعتماد میں لیے بغیر جو آپریشن کیا گیا تھا, اس میں ابھی تک وہ مشکوک ہے. چونکہ اگر اسامہ بن لادن وہاں شہید ہوتے تو اس میں کوئی شک نہیں, امریکیوں نے اس کے جھنڈے گاڑ دینے تھے, اور اس کا انہوں نے جناب علی وہاں پہ قطار اندر قطار لوگوں کو انہوں نے دکھانا تھا. اب دیکھیں جب وہاں پہ آپریشن ہوا تھا تو ایز اے رپورٹر امریکی صدر اوباما نے ایک بیپر آگے دیا تھا کہ ہم نے بڑا کامیاب آپریشن کیا ہے. اس وقت بھی الیکشن کا ہی وہاں پہ مسئلہ تھا. اور اب آپ پھر دیکھیں کہ عین الیکشن کے موقع پہ آ کے کانسپریسی تھیوری, جس کا مطلب ہی کہ سازشی تھیوری ہے, انہوں نے ایک ایسی چیز مارکیٹ میں پھینکی ہے کہ یہ آپریشن جعلی تھا. تو اس کو بجائے اس کے کہ امریکی انتظامیہ اور ٹرمپ جو ہے وہ اس کو ڈینائی کرتے کہ نہیں امریکیوں نے ایسا کیا تھا, بلکہ ٹرمپ نے اس کو آگے بڑھایا ہے, اور نہ صرف بڑھایا بلکہ اپنے ٹویٹ کو اس کا دفاع بھی کیا, اور یہ کہا ہے کہ یہ میرا رائٹ تھا, البتہ میرے پاس اس حوالے سے خبر نہیں ہے. تو ناظرین یہ حقائق تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہٹ سٹوری میں. آنے والے دنوں میں یہ معاملہ امریکی صدارتی الیکشن میں مزید گرم ہوگا. اسامہ بن لادن کے ہونے یا نہ ہونے سے متعلق مزید خبریں سامنے آئیں گی, مزید تھیوریز سامنے آئیں گی. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے, یہ بھی ایک پراسرار معاملہ ہے کہ آخر امریکیوں نے اسامہ بن لادن کی لاش کو چھپا کر کیا حاصل کیا, اس سے ان کو کیا حاصل ہوا. اب تک جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ یہی ہیں کہ امریکی کئی دہائیوں تک اسامہ بن لادن کی لاش پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں. شمشاد مانگٹ اور رانا مشتاق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.